بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی غزہ مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شہر کراچی کے لوگوں کو کہ جنہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا ہر ملین مارچ پچھلے مارچ سے بڑا ہوتا ہے، اور ان حالات میں جب پوری دنیا میں بعض امیر انسان اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب اور علاقہ اور برادری سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے یکجہتی کا اظہار فلسطینیوں سے کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر یہاں اہل کراچی نے ثابت کیا کہ واقعی یہ شہر کراچی یہ امت مسلمہ کا ماتھے کا جھومر بھی ہے اور پوری دنیا میں یہ ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حماس اسلامی تحریک بھی ہے، مزاحمت تحریک بھی ہے۔ ہمارا حکمران طبقہ حماس کا نام لیتے ہوئے پریشان ہونے لگتا ہے۔ مسلم حکمرانوں کو امریکہ کا خوف نہیں ہوتا، اس سے تو وہ خوف تو ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہر اس تحریک سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ حکمران طبقہ جو عوام کی جنون نمائندہ تحریک ہو، جو عوام کی تائید سے آگے بڑھتی ہو، جو مزاحمت کی قوت ہو، جو امریکہ کو بھی ایکسپوز کرے، جو اسرائیل کو بھی ایکسپوز کرے، ایسی تمام قوتوں سے ہمارا حکمران طبقہ جو پوری مسلم دنیا میں موجود ہے وہ خوف زدہ ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل فلسطین تو قربانیاں دے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 2 سال سے حماس تو مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن جو ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں وہ امریکہ کی کاسالیزی کر رہے ہیں۔ وہ ممالک جو قریب موجود ہیں، جنہیں اپنے ہونے پر ناز ہے، جنہیں اپنے بڑا ہونے پر ناز ہے، وہ بھی امریکہ کے غلام بن جاتے ہیں، اور جنہیں اپنے ایٹم بم پہ ناز ہے، اپنی فوج پہ ناز ہے، اپنی ملٹری پہ ناز ہے، اپنی فضائیہ پہ ناز ہے، وہ بھی ٹرمپ کی آشیرواد کے لیے اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، لیکن امت کی ترجمانی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمارا پہلا مطالبہ ہی یہ ہے کہ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے۔ اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق کسی علاقے پر کوئی آکوپائیڈ فورس آ جائے، کوئی قابض قوت آ جائے اور علاقے کو یرغمال بنا لے تو اس کے خلاف مزاحمت کی جا سکتی ہے، ہتھیار اٹھایا جا سکتا ہے۔ حماس اگر فلسطینیوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں، انہوں نے اگر ہتھیار اٹھائے ہیں تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ حماس اگر ترجمانی کر رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کہ 2006 میں اس نے پورے فلسطین میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی اور اس کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا تھا۔ حماس اگر ترجمانی کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ غزہ کے لوگوں میں اور حماس میں کوئی تفریق نہیں ہے، خدمت حماس کرتے ہیں، ان کا مقدمہ حماس پیش کرتے ہیں، باطل کا مقابلہ حماس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں حماس کو ریکگنائز کرے، حماس کا دفتر پاکستان میں کھولا جائے اور پوری مسلم دنیا کے لوگ حماس کراچی میں امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان غزہ مارچ سے خطاب کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔